اسلامی عبادات کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں ریچول نہیں ہے، رسمی نہیں ہے۔ جس بندے نے رسم کو اختیار کیا وہ پھر اس کی روح کو اور اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے اندر جو اسپرچولیٹی ہے، روحانیت ہے، اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی عبادات ان کے اندر ربط بھی ہے، ان کے مقاصد بھی ہیں، ان کے فوائد بھی ہیں، جن کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف انسان کا جسم تسکین پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی تسکین عطا فرماتا ہے۔ انہی میں سے یہ ماہ رمضان ہے جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جو آخری، یہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بالکل ایک سمپل سے سنٹنس کے اندر وہ پوری سویپنگ سٹیٹمنٹ آ گئی، اور پورا اس کے اندر لب لباب لعلکم تتقون، اس امید پر کہ یو بیکم پائس، تم متقی بن جاؤ، اس امید پر کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ پتہ چلا کہ یہ جو تقوی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے تقوی کو پسند کر کے ہمیں صرف یہ کہہ نہیں دیا کہ تقوی اختیار کرو یہ راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کا بہترین ذریعہ ماہ رمضان کو بنا کے ہمیں عطا بھی فرما دیا ہے۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ بہار عطا فرمائی ہے۔ اب یہ تقوی، کسی بھی چیز کے اگر آپ بینیفٹس لینا چاہتے ہیں اور اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ جب تک اس کی گہرائی میں اتریں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک اس کی طرف رغبت اور رجحان وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اس پہلو پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ تقوی ہے کیا، اس کا تقوی کی جو اسلامک ٹرمنالوجی میں جو اس کی انٹروڈکشن ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، آخر کیا اس کا تعارف کروایا گیا۔ اس حوالے سے حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، الا تجتمع لنا التقوی فی کلام یسیر، کہ کوئی کمپریہنسو سی ورڈنگ، بڑا سمپل ورڈنگ کے اندر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اور شریعہ نے اس پر بڑا زور دیا ہوا ہے، اور اس پر دو چیزوں کو انہوں نے کوٹ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ شریف آپ پڑھ، سورہ بقرہ کی ابتدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ گائیڈنس ہے بٹ فار دا پائس پیپلز، کہ یہ متقیوں کے لیے جو ہے یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے تقوی؟ ہمیں بتائیں، اتنی اہمیت ہے، شریعہ اس پر اتنا فوکس کرتی ہے، اور بلکہ دوسری جگہ جب کوٹ کیا تو کہا رب تعالیٰ نے اپنے ہاں جن لوگوں کو ویلیویبل پرسنز قرار دیا ہے ان کے لیے بھی یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے پائس ہے، متقی ہے۔ تو بتائیں، سمپل ورڈنگ میں بتائیں یہ ہوتا کیا ہے؟ تو حضرت طلق بن حبیب نے جواب دیا، العمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء رحمت اللہ، والتقوی ترک معاصی اللہ علی نور من اللہ مخافت عذاب اللہ۔ کہا یہ تقوی ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کا، جس نور کی روشنی میں اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے تم عمل کی زندگی میں قدم رکھ لیتے ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے جس نور کی روشنی میں تمہارے دل میں اندھیرے کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو تم اس نور کو بجھنے سے بجھانے کی کوشش کرتے ہو کہ کسی طرف سے کوئی ہوا کہ اسے بجھا نہ دے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں کہ تقوی نام ہے نیکی کرنے کا اور گناہ سے بچ جانے کا، سادہ سی بات، نیکی کرنے کا اور گناہ سے بچ جانے کا نام تقوی۔ اب اس کی ایک مثال، یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے اس کی تمثیلات۔ تقوی کا یہ ٹاپک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ باقاعدہ ان کی ڈسکشن اس ٹاپک پہ باقاعدہ ہوتی تھی۔ ان کے جو اسئلہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو باہم ان کی کنورزیشن تھی، اس میں ان کا ٹاپک یہ ہوتا
تو ان میں سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں چلے جائیں یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں چلے جائیں تو بالکل ایکول سا جواب سامنے آتا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ تقویٰ کی تھیوری تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم پریکٹیکلی اپروچ کے اعتبار سے سمجھنا چاہیں تو پھر کیا ہے، کوئی تمثیل دے کے سمجھائیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا اسلوب ہے، دینی اس تعلیم کا اسلوب ہے کہ دین فقط تھیوری پر مبنی نہیں ہے، اور بلکہ ہمارا دین تو ہے ہی دین عمل ہے، دین نصیحت ہے. پورا ایکٹیویٹی بیسس سے بڑا پڑا یہ دین ہے ہمارا، اور ہر جگہ ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تھیوری تمہاری کم ہونی چاہیے، عمل پریکٹیکل تمہارا زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ایکٹیویٹی ایگزامپل دیجئے کہ ہمیں پتہ چلے کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے. تو آپ نے اسے فرمایا کہ حل اخذت طریقا ذاک شوق، تم نے کبھی سفر بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سفر کرتا ہوں. فرمایا کبھی کوئی ایسا راستہ آیا ہے کہ جس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہوں؟ انہوں نے کہا نام، بڑی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جن صحراؤں اور جنگلوں میں جاتے ہیں وہاں خاردار جھاڑیاں آتی ہیں، ان کو کانٹے لگے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا اذا رأیت الشوک فماذا کیف صنعت، جب تو دیکھتا ہے کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جانے کا راستہ بھی ایک ہے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تین کام کرتا ہوں. اذا رأیت الشوک عدلت عنہ او جاوزت عنہ او قصرت عنہ. فرمایا میں تین کام کرتا ہوں. پہلا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہوں اور وہ جو کانٹے ہیں انہیں ہٹا کے راستہ بناتا ہوں. دوسرا وجاوزت عنہ، اوپر سے بھی راستہ بناتا ہوں، نیچے اپنا قدم بڑھا دیتا ہوں، پاؤں رکھتا ہوں. تیسرا فرمایا قصرت عنہ، میں اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہوں، چیزوں کو سمیٹ لیتا ہوں. تین کام کرتا ہوں. ہاتھوں کے ذریعے میں کانٹوں کو دور کرتا ہوں، اور قدم کے ذریعے میں آگے بڑھتا ہوں، جگہ بناتا ہوں، اور اپنے جسم کو سکیڑ کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے تو یوں ایسے تبسم سے اس کی طرف دیکھا. فرمایا ذاک التقویٰ، مسئلہ تو خود ہی حل کر دیا، یہی تو تقویٰ ہے. اب اس کی تشریح فرمائی. اب ذرا تشریح سمجھے کیا ہے. فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، یہ بھی خاردار جھاڑی ہے، اس میں گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. تم نے ایمان کی دولت سے ان کانٹوں کو ہٹانا ہے، ایمان کی دولت سے ان کانٹوں کو ہٹانا ہے. اور یہ جو قدم تو بڑھاتا ہے نا، یہ عمل ہے، عمل کے ذریعے اپنی جگہ بنانی ہے. اور رہا یہ جو سکیڑنا ہے، یہ تو اختتام کر دی بات کی. فرمایا سکیڑنے کا مطلب ہے عمل کر کے تکبر نہیں کرنا، عاجز بن جانا ہے. یہ سادہ سی ویری سمپل ورڈ، بڑے آسان سے لفظوں میں سمجھا دیا کہ یہ تقویٰ ہے.